بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ لالچ کرتا ہے، نہ جائیداد کا شوق ہے، نہ کسی بڑے خاندان سے، کسی بڑی جاگیر سے اس کا تعلق ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ حافظ نعیم الرحمان کے نام سے جانتے ہیں، جو کراچی کے امیر تھے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ جماعت اسلامی کے چھٹے امیر الیکٹ ہو چکے ہیں، اور سنا ہے کہ یونینیمسلی ان کو کیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی غالباً ووٹ نہیں آیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی شخصیت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک تعارف کی محتاج ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے سر پھینک کے دن رات جماعت اسلامی کے کاز کو اور اپنے کاز کو اور ریاست کو درست کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ کبھی بھی اپنی ذاتی تشہیر انہوں نے پسند نہیں کی، نہ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور جماعت کا کلچر بھی ایسا ہی ہے کہ صرف ایک امیر اوپر ہوتا ہے، باقی سب جو ہے وہ ورکر رول کے اندر ہوتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب حافظ قرآن ہیں، جیسا ان کے نام سے ظاہر ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز اور میڈل ہے ان کے لیے، جو میرا خیال ہے اس کے بعد ان کو کسی اور سائٹیشن کی، کسی اور تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گزر اوقات کے لیے ہمیشہ نوکری کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اور اس نوکری میں بھی انہوں نے کبھی بھی ترقی کو ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے خاموشی سے ایک خاص لیول پہ کام کیا ہے، جہاں سے ان کے پاس کافی وقت بچ رہے جو وہ جماعت کے کاموں میں اور فلاحی کاموں میں صرف کر سکے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تب کراچی میں کام کر کے اپنا لوہا منوایا ہے جب کراچی میں ایم کیو ایم کا راج تھا، جب کراچی میں پیپلز پارٹی کا راج تھا، اور جب کراچی میں اسٹیبلشمنٹ کا راج تھا۔ ان تینوں قوتوں کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا۔ اب آپ ان کو جماعت اسلامی کا کمانڈو کہیں، جماعت اسلامی کا ٹارزن کہیں، جماعت اسلامی کا گلیڈیٹر کہیں، جماعت اسلامی کا فائٹر کہیں، وہ بہت حوصلہ مند اور بہت باوقار انسان ہیں۔ انہوں نے آلموسٹ جماعت اسلامی کو کراچی میں ریوائیو کیا، اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ایک بہت واضح نمبر آف سیٹس انہوں نے حاصل کی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ آلموسٹ کراچی بلدیہ کے میئر الیکٹ ہو گئے تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی روایتی دھاندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سارے جو ممبر تھے لوکل باڈیز کے الیکٹ ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے تھے، ان کو گرفتار کرا لیا اور غائب کرا دیا، اور جو باقی ماندہ لوگ بچے ان کی مدد سے انہوں نے وہاب صاحب کو وہاں پہ میئر الیکٹ کر لیا۔ اس پر بھی نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی نے اپنا شور و غوغا کیا، اپنا پرامن احتجاج کیا، لیکن ان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، اور وہ لڑتے رہے، فائٹ کرتے رہے، ایفرٹ کرتے رہے، جماعت کو ری آرگنائز کرتے رہے اور نئی ہائٹس پہ لے کر گئے۔ اور اس دفعہ جو الیکشن ہوئے جو 8 مئی کے ہیں، ان میں کراچی سے بہت ساری سیٹیں نیشنل کی اور پروونشل اسمبلی کی جماعت اسلامی جیت گئی فارم 45 کے اوپر۔ لیکن جب فارم 47 کی تشکیل ہوئی تو ایک بہت بڑے مارجن سے ان کے تمام کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا گیا، اور ان سے سیٹل کرنے کے لیے، ان کے زخموں میں مرہم رکھنے کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا کہ آپ پروونشل اسمبلی کی، سندھ اسمبلی کی سیٹ سے جیت گئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اسے شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے اور جا کے سندھ اسمبلی میں بیٹھیں گے اور اپنا روایتی الاؤنس اور پرکس لینے شروع کریں گے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن واپس کر دیا اور اس بنیاد پہ مسترد کر دیا کہ یہ سیٹ میں نے نہیں، پی ٹی آئی نے جیتی ہے۔ آپ اس سے اس شخص کے قد کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا جو زوال ہے وہ منور حسن صاحب کے زمانے سے شروع ہوا۔ وہ ایک نہایت بزرگ، نہایت کائنڈ و شفیق شخصیت تھے۔ اس کے بعد جناب سراج الحق صاحب آئے، اور یہ 15-20 سال جو تھے اس میں جماعت اسلامی کوئی خاطر خواہ
پولیٹیکل فرنٹ پہ کامیابی نہ کر سکیں۔ رفاع عام کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں الخدمت فاؤنڈیشن نے بے پناہ خدمات انجام دیں، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور انہوں نے دل جمی سے نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی جہاں کہیں مسلمانوں کو ضرورت ہوئی تو الخدمت فاؤنڈیشن پہنچی وہاں پہ۔ اس وقت بھی غزہ کے اندر اگر کوئی پاکستان سے کوئی جماعت یا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، حکومت کے علاوہ، حکومت نے تو خیر کچھ بھی نہیں کیا انفارچونیٹلی، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے جو جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ لیکن اب یہ جو زوال تھا جماعت اسلامی کا، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بہت پور پرفارمنس تھی 2024 کے الیکشنز میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اب الیکٹ ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے امیر، اب یہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کا انتظام و انصرام سنبھالیں گے، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی اگلے 6 ماہ کے اندر ایک نئی فورس اور ایک نئی قوت بن کے ابھرے گی۔ جس طرح کراچی کے اندر آپ جب بھی پولیٹیکل فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے MQM کا نام، پیپلز پارٹی کا نام اور جماعت اسلامی کا نام آتا ہے۔ کوئی جماعت اسلامی کے رول کو کراچی میں، جماعت اسلامی کے کردار کو اور جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور کو، جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن کو کراچی میں ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے میں بہت پر امید ہوں، اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اب پھر ابھر کے فور فرنٹ پہ آئے گی اور اپنا نیا رول اور نیا کردار ادا کرے گی۔ جماعت اسلامی اب وہ والی جماعت نہیں ہوگی جو خاموشی سے جلسے کرتی ہے اور کمپرومائز کرتی ہے اور سب اچھا کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ وہ اب ایک نئی جماعت جو ہر جگہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ریزسٹنس دے گی، اپنا رول اپنا منوائے گی اور اپنے جو نظریات ہیں ان کو پش کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اعلیٰ فیصلہ ہے جماعت اسلامی کا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے ہورائزن پہ آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ PTI کی بات کریں گے، آپ نون لیگ کی بات کریں گے، آپ MQM کی بات کریں گے، لیکن ان سب سے پہلے یا ان سب کے درمیان آپ جماعت اسلامی کا ذکر ضرور کریں گے، اور ان کی رائے جو ہے اب وہ معنی رکھے گی اور اس میں وزن ہوگا۔ دوسری میں بات کرنا چاہتا ہوں جناب نواز شریف کے بارے میں۔ ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہر چیز کو ریفر کیا جاتا ہے لندن پلان سے، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو شاید درست بھی ہو، کہ جو کچھ پاکستان کے ہورائزن پہ ہوا، جس میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد PDM کی حکومت بنی، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، اس کے بعد یہ اب دوبارہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہے، یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ تو لندن میں تو یا الطاف حسین صاحب تھے اور یا نواز شریف صاحب تھے، تو یقیناً یہ ریفر نواز شریف صاحب سے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کی، حکمت عملی کی اور یہ اسٹریٹجی کی۔ تو میرا یہ ماننا اور سننا ہے کہ اگر انہوں نے یہ ساری حکمت عملی وہاں سے بیٹھ کے کی، تو اس میں کیا انہوں نے خود ہی اپنا رول ایلیمینیٹ کر دیا؟ کیا خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے جو قریبی رفقائے کار ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، جو 25 30 40 سال سے میرے ساتھ ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جن میں غلام دستگیر صاحب ہیں گجرانوالہ سے، جن میں جاوید لطیف صاحب ہیں شیخو پورہ سے، جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں لاہور سے، یعنی سعد رفیق صاحب کو نون لیگ کا لاہور میں برج سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ ایک بڑے اسٹرانگ گراس روٹ لیول سے اوپر آئے پولیٹیشین ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کس طریقے سے جو PTI کو ایلیمینیٹ کیا اور کس طریقے سے PTI کا مقابلہ کیا ایز انٹیریئر منسٹر، تو ان کا بڑا رول اور کردار تھا۔ یہ سب لوگ جو، اور غلام دستگیر صاحب گجرانوالہ میں ان کا ایک نام ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان چاروں افراد کو بھی آفر تھی کہ آپ کو بھی ہم فارم 47 میں پاس کروا دیتے ہیں 33% مارکس دے کے، لیکن ان چاروں نے پریفر کیا، یا ان چاروں کو وہ آفر وڈرا کی گئی، ان کو نہیں دی گئی، جو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آفر تھی ہم نے قبول نہیں کی۔ تو ہم چاروں کو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ وہ ایک قداور شخصیات ہیں، اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں لوگوں کا پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ملا تو ہم یہ کاغذ کا مینڈیٹ فارم 47 سے مینڈیٹ کیوں لیں، اٹس بیٹر ٹو ریمین ایک سائیڈ لائن پہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اور میاں شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں،
ان سب کو وہ تقریباً سب جو ہیں بشمول شہباز صاحب کے وہ فارم 47 سے ان کا جو وہ وجود میں آئے. تو یہ سب لوگ وہاں پہ آ گئے. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو بائی ڈیزائن مانسیرا میں ہرایا گیا اور ان کو لاہور میں بھی بڑے کم مارجن سے جتایا گیا؟ جو کورٹ میں اگر کنٹیسٹ ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر یاسمین راشد ونر ڈکلیئر ہوں گی اور نواز شریف صاحب کی یہ بھی سیٹ جائے گی. نواز شریف صاحب کا امیج بائی ڈیزائن اور کمزور اور خراب کرایا جا رہا ہے جب آٹے کے تھیلے پہ ان کی تصویر لگائی جاتی ہے اور اس کی پورے ملک کے طول و عرض میں پولیٹیکل سرکلز میں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس کی بیشنگ ہوتی ہے اور وہ لان تان کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد وہ اس کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ڈفرینٹ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی میٹنگز میں ان کو ہیڈ چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ بھی وہاں پہ تقریر فرماتے ہیں جس پہ نہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی چیز ہے. یا تو ہونا کہ وہ سب سے بڑی پارٹی کے پاپولر لیڈر ہوں اور وہ ایک گاڈ فادر ہوں تو وہ جا کے وہاں بیٹھیں اس رول میں، یا وہ کچھ 6 جگہ سے MNA الیکٹ ہوئے ہوں. یعنی جس نے خود اپنی سیٹ بمشکل جیتی ہے اور اپنی ایک عزت بچانے کی کوشش کی ہے تو اس شخص کو وہاں بٹھا کے وہ اور ہی ان کے لیے تذلیل کا پہلو نکالا جا رہا ہے اور ہی ان کے جو سیاسی تابوت ہے اس میں آخری کیلیں ٹھونکی جا رہی ہیں. اس کے بعد اس طرح کی بات بھی چل رہی ہے کہ اب اوپنلی آپ دیکھتے ہیں کہ میاں جاوید لطیف جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو ہروایا گیا، ہم لوگوں کو نہیں جتایا گیا اور یہ مینڈیٹ جو ہیں یہ جعلی ہیں اور یہ حکومت بنائی گئی ہے جو اس وقت ہے. تو یہ اوپنلی جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 100% یہ جو باتیں ہیں یہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے آشیرواد سے ہو رہی ہیں. بیکاز اگر یہ باتیں نواز شریف صاحب سمجھیں کہ یہ نون لیگ کے بیانیے کو نقصان پہنچائیں گی تو نواز شریف صاحب ان کو روک سکتے ہیں، یعنی ایک بیان دوسرا بیان. اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اوپن بیان دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہے، جو نواز شریف صاحب کا وتیرہ ہے کہ وہ بہت جلد اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر لیتے ہیں اور جھگڑا کر لیتے ہیں. جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی کیا بات ہے، وہ تو وزیر داخلہ بن گئے، وہ تو چاہتے تو پرائم منسٹر بھی بن جاتے. یعنی انہوں نے ایک طریقے سے طنز کیا اور ٹونٹ کیا اور انڈر لائنز کے اندر یہ بتایا کہ وہ کتنے پاورفل ہیں اور کیا ہیں. اور دوسرا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو آپریشنز ہے، ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی جب میاں شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں محسن نقوی صاحب کی طرف ہوتی ہیں کہ بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا، تمہاری اجازت ہے، کنکرنس ہے. اس طرح کی باتیں سننے میں ہمیں ملتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نواز شریف صاحب اب اپنے غبار دل کا اور وینٹ ان لوگوں کے تھرو نکال رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ لوگ بول رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب خاموش ہیں، وہ بہت دکھی اور افسردہ ہیں اس پریزنٹ سچویشن سے اور سینیریو سے. بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں، میں وثوق ذرائع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے. وہ بالکل انہوں نے الیکشن دل سے نہیں لڑا. ورنہ جس شخص نے جو عمران خان سے صرف چند ہزار ووٹوں سے ہارا، عمران خان اس وقت اپنے پیک پہ تھے 2018 کے الیکشن میں، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی وہ سیٹ ون کی، تو بڑی ان کی اسٹرینتھ ہے اپنے حلقے کے اندر اور لاہور کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے اب وہ ایک منطقی انجام پر پہنچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب نے بھی جو بارٹر کیا، جو ٹریڈ آف کیا، وہ یہی کیا کہ آپ اور کچھ نہ دیں تو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ دے دیں اور میری بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیں. اور اب جو ہے وہ ہر وقت مریم نواز ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے روز صبح نواز شریف کو ملتی ہیں، ان سے رہنمائی لیتی ہیں، کس طرح ان کی ٹیوٹرنگ ہوتی ہے، کس طرح ان کی کلاسز وہ لیتے ہیں اور وہ ان کے تعلیق ہیں. اور جو کچھ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جو بھی چیف منسٹر کر رہی ہیں، وہ میاں نواز شریف کی سرکردگی میں، ان کی گائیڈ لائنز میں، ان کی رہبری میں اور اس کے اندر ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ پس پردہ چلے جائیں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہ سعودی عربیہ جائیں عمرے کے لیے، اور اس کے بعد لندن تشریف لے جائیں، اور عین ممکن ہے کہ لندن سے وہ واپس نہ آئیں اور وہ وہیں پہ اپنی باقیہ زندگی گزاریں. بیکاز میرا نہیں خیال کہ ان کی عزت اور وقار کے یہ میرا خیال ہے منافی بات ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں جس میں وہ بڑی مشکلوں سے ایک سیٹ جیت کے گئے ہیں، اور وہاں بھی ہر طرف پی ٹی آئی یا وہ دوسری سنی اتحاد جو ہے اس کی طرف سے نعرے لگتے ہیں چور چور کے. وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس تذلیل سے بہتر ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہونا پسند کریں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب اپنی
رائے مجھے ضرور دیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اوپر، جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ بھی بتائیں، جو نہیں جانتے تھوڑا سا ان کو سرچ کیجیے، ان کے بارے میں جانیے. اور جو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اب پاکستان کے ہورائزن پہ ایک پولیٹیکل اینٹی جو پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، جو پورے ملک میں اس کی آرگنائزیشن ہے، وہ اب دوبارہ رائز کرے گی اور وہ ایک تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آئے گی. اس میں حقیقت ہے، یہ میری اسیسمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا یہ جو میں نے تجزیہ پیش کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں، اور جس طرح کی باتیں اور چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا میں اس میں درست ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں جان ہے، وہ ابھی بھی شاید ملک میں رہیں گے اور دوبارہ کوئی کلیدی کردار ادا کر سکیں گے کہ نہیں؟ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.